Welcome again, dear viewers, and we are going through the lesson Wings of Fire and Extract by APJ Abdul Kalam, and the lesson is from your English one. Lesson का कुछ already हमने discuss कर लिया. इस lesson का एक perspective और context समझने के लिए आप इसके जो पिछले videos हैं वो ज़रूर देखिए. And now we have to start from here. What fascinated me most at MIT was the sight of two decommissioned aircraft displayed there for the demonstration of various subsystems of flying machines. कलाम कह रहे हैं कि जब मेरा MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया तो वहाँ पे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मैं हैरान हो जाता था दैट वाज टू डिकमीशनड एयरक्राफ्ट. वहाँ पे दो ऐसे एयरक्राफ्ट थे, दो प्लेन्स थे जिनको डिकमीशन किया जाता है फिर फौज से जब उनको रिटायर किया जाता है, क्योंकि उनकी जो सर्विस होती है या उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उनको मनसूख किया जाता है या डिकमीशनड किया जाता है, फिर उनको कहीं वो डिस्प्ले के तौर पे रखा जाता है. तो कलाम भी यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि दो एयरक्राफ्ट ऐसे थे जिनको डिस्प्ले पे रखा गया था देयर फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स ऑफ फ्लाइंग मशीन्स, ताकि वहाँ पे जो बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं जो ये एरोनॉटिक्स या दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे तो उससे वो सीख सकते कि जो ये प्लेन इसके जो सब सिस्टम्स होते हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं इन फ्लाइंग मशीन्स की, उन उड़ने वाले जो ये अलग अलग टाइप्स के जो ये प्लेन्स हैं उनसे कुछ सीख सके. आई फेल्ट ए स्ट्रेंज अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम एंड वुड सिट नियर देम लॉन्ग आफ्टर द अदर स्टूडेंट्स had gone back to the hostel. तो कलाम कह रहा है कि इन प्लेन्स के साथ मेरी एक ख़ास एक अट्रैक्शन सी हो गई और मैं घंटों वहाँ पर बैठा रहता था, जबकि दूसरे जो स्टूडेंट्स थे दे वुड हैव गॉन बैक टू द हॉस्टल, वो हॉस्टल में चले जाते थे. एडमायरिंग मैन's will to fly free in the sky like a bird. और इस चीज़ को मैं एडमायर करने की कोशिश करता था, मैं इस चीज़ को एडमायर करता था कि इंसानी ख्वाहिश जो हैं कैसे इंसान चाहता था कि ये एक जानवर की तरह स्पेस में स्काई में उड़ सके, लाइक ए बर्ड जैसे एक जानवर उड़ता है. और उसी ख्वाहिश ने इंसान को ये प्लेन बनाने पे, चाहे वो फिर एयरक्राफ्ट हैं चाहे वो दूसरे जो फ्लाइंग मशीन्स हैं, इनको बनाने पे मजबूर कर दिया. आफ्टर कंप्लीटिंग माई फर्स्ट ईयर व्हेन आई हैड टू ऑप्ट फॉर ए सेकंड ब्रांच. तो कलाम कह रहे हैं कि जब मेरा जो पहला साल था MIT में, तो जब मैंने वो कंप्लीट किया तो दूसरे थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जैसे जो फिर आपको एक स्पेसिफिक ब्रांच, एक स्पेशलाइजेशन आपको इसके लिए ऑप्ट करना पड़ता है. आई ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियसली चूज़ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. तो कलाम कह रहे हैं कि मैं बेसाख था या खुद ब खुद जैसे मैंने ये चूज़ किया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो फ़िज़ाई इंजीनियरिंग होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू दिस एयरक्राफ्ट, प्लेन्स एंड रॉकेटरी, दूसरी चीज़ों के मुतलिक या जो सैटेलाइट्स होते हैं. द गोल वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड नाउ, क्योंकि मैंने अपने जहन में, अपने दिल दिमाग में अब अपना गोल या अपना मकसद वो बिल्कुल क्लियर वो चीज़ अब मैंने फ़िक्स की थी कि मुझे करना क्या है आगे जाके. आई वॉज़ गोइंग टू फ्लाई एयरक्राफ्ट. तो मैंने सोचा कि मेरा जो मकसद है कि मैं एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकूं, दैट मीन्स टू बिकम लाइक ए पायलट या जैसे वो होते हैं, तो इस तरीके का मेरा ड्रीम था. आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ दिस. मैं इस पर पूरा कन्विंस्ड था, पूरा मोटिवेटेड था, डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ माई लैक ऑफ असर्टिवनेस. लेकिन कलाम कह रहे हैं कि मुझे पता था कि मेरे में थोड़ी एतमाद की कमी है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है, एंड दैट इज़ बिकॉज विच प्रोबेबली केम अबाउट बिकॉज ऑफ माई हम्बल बैकग्राउंड. और उसकी जो रीज़न थी, उसकी जो वजह थी वो ये थी कि मैं फाइनेंशियली एक वीकर सेक्शन या वीकर बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, तो वो चीज़ थोड़ी बहुत मेरे जहन में मुझे सताती थी. अराउंड दिस time I made special efforts to try and communicate with different kinds of people. कलाम कह रहा है कि उस टाइम मैंने जो दूसरे लोग मेरे आसपास थे, चाहे प्रोफेसर्स थे या दूसरे जो टीचर्स थे, तो उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की. देयर वेयर सेटबैक्स, कुछ लोगों की बातों से जैसे दचका लगा, डिसअपॉइंटमेंट्स, नाउमीदी हो गई, एंड डिस्ट्रैक्शंस, और एक वो खलफशार या एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया, क्योंकि अक्सर लोगों ने कहा जो उनसे कलाम ने एडवाइस लेने की कोशिश की या उनके साथ बात करने की कोशिश की, उनकी वजह से उसको डिसअपॉइंटमेंट या डिस्ट्रैक्शन ही मिल गई. ज़्यादातर लोगों ने उसको इंस्पायर नहीं किया
یا اس کا حوصلہ نہیں بڑھایا. بٹ مائی فادرس انسپائرنگ ورڈس اینکرڈ می ان دوز پیریڈز آف نیبولس ڈرفٹ. لیکن کلام کہہ رہا ہے کہ میرا جو باپ تھا اس کے جو انسپائرنگ موٹیویٹنگ ورڈس جو اس نے مجھے کہے اس سے میں اینکر ہو گیا. دیٹ مینس میں اپنے ڈریم کے ساتھ ہولڈ آن ہو گیا, اس سے میں الگ نہیں ہوا, اس سے میں جڑا رہا ان دوز پیریڈز آف نیبولس ڈرفٹ. جب یہ نیبولس ڈرفٹ, نیبولس مینس وہ ایک کنفیوژن کیوس یا ایک وہ جیسے وہ فاگ ہوتا ہے, اس اندھیرے میں بھی میں اس چیز کے ساتھ چمٹ رہا, اپنے اس ڈریم کو میں نے نہیں چھوڑا, اس بہاؤ میں بھی میں اس کے ساتھ جڑا رہا. ہی ہو نوز ادرس از لرنڈ. تو اس کے باپ نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ جو دوسروں کو سمجھ سکتا ہے, دیٹ از لرنڈ, وہ تعلیم یافتہ ہے یا عالم ہے. بٹ دا وائز ون از دا ون ہو نوز ہمسیلف. لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے, دانش مند وہ ہوتا ہے, سمجھدار وہ ہوتا ہے, ہو نوز ہمسیلف, جو اپنے آپ کو پہچان سکے, جو اپنی پرسنالٹی, اپنے ڈریمز, اپنے سیلف کو پہچان سکے. لرننگ وداؤٹ وزڈم از آف نو یوز. تو خالی یہ چیز کہ آپ کوئی چیز لرن کرو, کوئی چیز سیکھو یا کسی چیز کے عالم بن جاؤ, بٹ وداؤٹ وزڈم, لیکن آپ میں پھر عقل پیدا نہ ہو, دیٹ از آف نو یوز, اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی معنی نہیں بنتا. ان دا کورس آف مائی ایجوکیشن ایٹ MIT 3 teachers shaped my thinking. کلام کہہ رہے ہیں کہ جس ٹائم میں MIT میں مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پڑھ رہا تھا, تو ایسے 3 ٹیچرس آئے جنہوں نے میری جو یہ تھنکنگ, میرا جو پرسپیکٹو ہے, میری جو سوچ ہے, اس کو ایک شکل دی, ایک وچار مجھے دیا. دیئر کمبائنڈ کنٹریبیوشن از فارمر دا فاؤنڈیشن آن وچ آئی لیٹر بلڈ مائی پروفیشنل کریئر. کلام کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس کمبائنڈ ایفرٹ, ان کی اس شراکت, جس میں ان کا ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کنٹریبیوشن تھا, اس کی وجہ سے ایک میری ایسی فاؤنڈیشن بن گئی جس پہ پھر میرا جو پروفیشنل کریئر ہے, جو پھر میرا پیشہ ورانہ جو کریئر ہے یا جو پیشہ ورانہ جو سفر رہا ہے کلام کا, کیسے پھر یہ ایک سائنٹسٹ بن گیا, تو وہ چیز اسی پہ فاؤنڈیشن ہو گئی جو اس کے یہ 3 ٹیچرس تھے. دیز 3 ٹیچرس وائر پروفیسر سپانڈر, پروفیسر KAV پنڈالائی اینڈ پروفیسر نرسنگھا راؤ. تو یہ 3 ٹیچرس تھے جنہیں کلام بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہے. ایچ ون آف دیم ہیڈ ویری ڈسٹنکٹ پرسنالٹیز. ان تینوں لوگوں کی جو پرسنالٹیز تھی وہ بہت مختلف تھی, تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو پرسنالٹیز تھی اس میں ایک ویریشن تھی. 3 لوگوں کی اپنی ایک انفرادی شخصیت تھی, بٹ دے شیئرڈ اے کامن امپلس. لیکن ان میں جو امپلس تھی, ایک تحریک تھی, ایک جوش تھا, وہ کامن تھا. دیٹ مینس ان میں ایک موٹیویشن ایک جیسی تھی. دا کیپیسٹی ٹو فیڈ دیئر اسٹوڈنٹس انٹلیکچوئل ہنگر بائی شیر بریلینس اینڈ انٹائرنگ زیل. ان میں یہ چیز تھی کہ یہ تینوں بڑے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز تھے, اور اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ایک علمی جو تشنگی ہوتی ہے یا ایک علم کی تلاش ہوتی ہے, اس کو یہ فیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے, ان کو وہ چیز دینے کی صلاحیت رکھتے تھے جو اسٹوڈنٹس کو جس چیز کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, بائی شیر بریلینس, اپنی ذہانت کی وجہ سے, اینڈ انٹائرنگ زیل, اور ان میں ایک وہ نہ تھکنے والا, نہ رکنے والا ایک وہ جوش تھا. دیٹ مینس بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ اور بڑے ہی بریلینٹ ٹیچرس تھے. پروفیسر سپانڈر ٹاٹ می ٹیکنیکل ایروڈائنامکس. تو کلام کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پروفیسر سپانڈر ہیں, یہ مجھے ٹیکنیکل ایروڈائنامکس, جو وہ ہوائی حرکت ہوتی ہیں جہاز کی, یا وہ اسپیس میں کیسے ایکٹ کرتا ہے, اپنی جو ڈائنامکس, وہ چینج, سپیڈ یا ویلاسٹی, دوسری چیزوں کے جو ریلیٹڈ ہوتا ہے, تو یہ پروفیسر سپانڈر اس کو یہ چیز پڑھاتا تھا. ہی واز این آسٹرین ود اے رچ پریکٹیکل ایکسپیرینس ان ایروناٹیکل فیلڈ. کلام کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو تھا وہ اصل میں ایک آسٹرین تھا. دیٹ مینس آسٹریا جو جرمنی کے ساتھ میں ایک ملک پڑتا ہے یورپ میں, تو وہی کا رہنے والا تھا, اور اس کا ایک پریکٹیکل ایک تجربہ تھا. دیٹ مینس ایک عملی تجربہ تھا, پریکٹیکل ایکسپیرینس تھی اس کی ان ایروناٹیکل انجینئرنگ, جو یہ ہوا بازی ہیں یا جو دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دیز پلینز, ایئر کرافٹز, راکٹری اور سیٹلائٹس, تو ان چیزوں میں اس کا ایک عملی تجربہ تھا. During the Second World War, he had been captured by the Nazis and imprisoned in a concentration camp. تو جنگ عظیم دوم کے دوران, ورلڈ وار سیکنڈ کے دوران, اس بندے کو نازی نے, جو جرمنی کی اس وقت گورنمنٹ تھی یا وہاں کی فوج تھی, تو ان لوگوں نے اس کو قید کر لیا, پکڑ لیا, اور ایک کنسنٹریشن کیمپ میں ڈال دیا. جیسے اس ٹائم وہ اپنے مخالفین کو ان کیمپس میں بند کرتے تھے یا ان کو ٹارچر کرتے تھے. Understandably, he had developed a very strong dislike for Germans. تو اس چیز سے یہ
واضح یہ انڈرسٹینڈ ہوتا تھا، یہ سمجھ آ جاتا تھا کہ اس بندے کی جرمن لوگوں کے ساتھ ایک بڑی ہی ایک ڈس لائک تھی، وہ ان کو بالکل ان سے بڑی نفرت تھی اس کی انسیڈنٹلی، لیکن اتفاقاً دا ایروناٹیکل ڈپارٹمنٹ واز ہیڈڈ بائی اے جرمن پروفیسر والٹر ریپنتھن. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جو ایروناٹیکل ڈپارٹمنٹ تھا جس میں یہ بندہ کام کرتا تھا، اسی کا جو ہیڈ تھا وہ ایک جرمن تھا، پروفیسر والٹر ریپنتھن. اندر ویل نون پروفیسر ڈاکٹر کرٹ ٹینک واز اے ڈسٹنگوشڈ ایروناٹیکل انجینئر. اور وہاں پہ دوسرا ایک جرمن پروفیسر تھا ڈاکٹر کرٹ ٹینک، وہ بھی ایک بڑا ہی منفرد، بڑا ہی شاندار ایک ایروناٹیکل انجینئر تھا. اس کی اپنی ایک پہچان تھی، اپنی ایک ایکسپرٹائز تھی. ہو ہیڈ ڈیزائنڈ دا جرمن فوکی وولف F-190 single-seater fighter plane and outstanding combat aircraft of the Second World War. وہ بڑا شاندار پروفیسر تھا، انجینئر تھا، اور اسی بندے نے جرمنی کا جو فوکی وولف F-190 جو سنگل سیٹر فائٹر پلین تھا جس میں خالی ایک ہی وہ پائلٹ بیٹھا کرتا تھا، وہ بڑا ہی شاندار پلین تھا، وہ اسی نے ڈیزائن کیا تھا. وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کمبیٹ ایئر کرافٹ تھا، جو کمبیٹ لڑنے کے لیے فائٹر پلینز جو ہوتے ہیں وہ اس نے ڈیزائن کیا تھا آف دا سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے لیے. ڈاکٹر ٹینک ہیڈ لیٹر جوائنڈ دا ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ. اس بندے نے پھر جو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ تھا، جو اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایروناٹکس کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ یا ایک الگ وہ منسٹری کے طور پہ یا اس کے لیے الگ جو یہ ایک گروپ بنایا گیا جو اس پہ ریسرچ کرتا تھا ان بنگلور میں اس نے یہ چیز جوائن کی اینڈ واز ریسپانسبل فار دا ڈیزائن آف انڈیاز فرسٹ جیٹ فائٹر HF-24 مارت. اور یہی بندہ ریسپانسبل تھا، اسی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ انڈیا کو پہلا فائٹر جیٹ یا فائٹر پلین مل گیا، دیٹ واز HF-24 مارت. تو یہ اسی بندے اور اس جیسے لوگوں کی جو محنت کا نتیجہ تھا کہ انڈیا نے پہلا فائٹر پلین بنا دیا. سو ڈیئر ویورز، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کلام یہاں پہ جو MIT میں اس کی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے کہ کون سے ٹیچرز تھے جن کی وجہ سے وہ بڑا موٹیویٹ ہوا، بڑا انسپائر ہوا اور اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا ریولوشن آ گیا یا بہت بڑی ایک تبدیلی آ گئی. سو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس تک بھی یہ پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن پہ کلک کرے. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو.